انسانیت کا نام ختم ہو چکا تھا. کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ظالم باپ اپنی بیٹی کو دبا دیا کرتے تھے. مائیں کانپتی رہتی تھی مولا ایسے کو بھیج دے بیٹیاں زندہ بچ جائے. ان سب دل کے عرب کی دھرتی کا جائزہ یہ تھا. عورتوں کی عزت بہت ختم ہو چکے تھے. ہندوستان کا جائزہ لوگ یہاں پہ کوئی عورت کسی کا شوہر پتی ختم ہوتا تھا اس عورت کو اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا یا کئی دن اس کو قید میں رکھا جاتا تھا. بہت عزت نہ تھی عورتوں کی. نبی وفادارو میرے حضور کے آنے سے پہلے یہ ماحول تھا نا. مکہ کی دھرتی پر بیٹیاں زندہ دبائی جانے لگی ہیں. بیٹیاں زندہ دبائی جا رہی ہیں. ایک شخص ایک عاصم نام کا سختیب ہے. ایک شخص تھا وہ پردیس کو چلا. اپنی بیوی سے کہا تھا میری بیوی میں پردیس کو جا رہا ہوں اگر بیٹی پیدا ہو جائے اس کا گلا دبا دینا. بیٹا پیدا ہو جائے پال کے بڑا کرنا. وہ دہیا نکل بھی نہیں. لوگوں پردیس کو چلے جاتے کیا دیکھا گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے. اس کی بیوی نے دیکھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے اب بیٹی کا گلا کیسے دباؤں بیٹی کا گلا کیسے کھوٹوں. ممتا پکار کے گئی جس بیٹی کو تو نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے آج اسی بیٹی کا تو گلا دبانے چلی ہے. اس نے بیٹی کا چہرہ دیکھا. ماں بڑی محبت اولاد سے کرتی ہے چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. ماں بہت چاہتی ہے اپنے بیٹا بیٹی کو. ماں کے بہت مقام ہوتے ہیں. اس ماں نے دیکھا میری بیٹی ہے. اس ماں نے دیکھا میری لگتی جگر ہے. 9 مہینہ میں نے پیٹ میں بوجھ جھل کے بیٹی کو پال کے بڑا کیا ہے. آج میری بیٹی میرے سامنے لیتی ہے اپنے ہاتھوں کو چلی تاکہ اس کا گلا دبا کے اس کے مار دو. اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیے اور ارادے بدل دیے. پڑوس میں جاتی ہے بیٹی کی زندگی بچانا ہے. پڑوس میں جاتی ہے کہتی پڑوسن میری بیٹی کو گھر میں رکھ لے. میرا شوہر آئے گا میں کہہ دوں گی تیری بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کا میں نے گلا دبا دیا ہے. پڑوس میں جاتی ہے جا کے کہتی پڑوسن اتنا پیسہ دوں گی میری بیٹی کی جان بچ جائے. تو پڑوس میں رکھ لیا. دودھ پلانے کے بہانے کسی بہانے جاتی دودھ پلا کے چلی جاتی تھی. جب اس کا بیٹا اس کا شوہر پردیس سے آیا اس نے پوچھا میرے کیا بتا کیا پیدا ہوا تھا. اس نے کہا بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے گلا دبا دیا جھوٹ بولی تھی تاکہ میری بیٹی کی جان بچ جائے. وہ کفر کے آتم باپ تھے وہ لوگ بیٹی کو زندہ دبا ہتیا کرتے تھے. مائیں تڑپتی رہتی تھی ماں بلکتی رہتی تھی. اب اس عاصم نے اس کے شوہر نے صبر کر لیا. اب دیکھا ایک پڑوس کی بیٹی سمجھ کر اس کے گھر میں وہ اس کی بیٹی کھیل رہی تھی. اس کی بیٹی کھیل رہی تھی. ماں نے اسے دودھ پلایا تھا اس کی ماں نے. اب اس نے دیکھا کہ یہ پڑوس کی بیٹی ہے. اس کے باپ نے اسے چومتا تھا اسے سینے سے لگاتا تھا اسے گلے سے لگاتا تھا. اور اس کی بیوی نے کہا یار یہ بیٹی اسی کی بیٹی ہے اسے باپ کہنے کا حق نہیں ہے. کتنی بدقسمت بیٹی ہے. ماں سامنے کھڑی ہے. ماں کہہ کے نہیں بلا سکتی. باپ سامنے کھڑا ہے. باپ کہہ کے آواز نہیں دے سکتی. عاصم آج جو تیرے سامنے بیٹی کھڑی ہے اسے باپ کہنے کا حق دیتے اسے ماں کہنے کا حق دیتے. کیا کہنا چاہتی میری بیوی کہ جس بیٹی کو تو گلے سے لگاتا ہے جس بیٹی کو تو سینے سے لگاتا ہے جس بیٹی کو تو پہلوں سے لگاتا ہے یہ پڑوس کی بیٹی نہیں ہے یہ تیری بیٹی ہے یہ میری بیٹی ہے. اسے ہر باپ کا حق دے دے اسے ماں کا حق دے دے. اس نے جیسی سنا پڑوس کی بیٹی ہے دھکا دے دیا اسے ہٹا دیا. ماں نے سینے سے لگایا. پہلی رات تھی ماں کی چارپائی ملی. پہلی رات تھی ماں کا بستر ملا. پہلی رات تھی ماں کا پیار ملا. پہلی رات تھی ماں کا آنچل ملا. پہلی رات تھی ماں کا بستار ملا ہے. پہلی رات تھی ماں کا مکان ملا ہے. پہلی رات تھی ماں کے کوکھ سے چپٹے بیٹی سو جاتی ہے. یہ عاصم نام کا صدر کفر کا آتنک بعد اس نے اپنے رات کے 12 بجے اپنے بستر سے اٹھا اپنی بیٹی کو چھینا اپنی بیوی کے پیٹ سے چھینا اسے سینے سے چھینا. اس کی بیوی نے اس کے پر پکڑ لی. عاصم اس کو نہ مار یہ میری بیٹی ہے اس کو جان بخش دے. وہ کفر کے آتنک بعد تھے نا ان نے ان کی ایک بھی نہ سنی. بیٹی کا گلا بیٹی کے بال پکڑے نوچنا شروع کر دیا. لڑکی نے کہا ابا جان کہاں جا رہے ہو. بیٹی نے دعوت میں جا رہے ہیں ہمیں دعوت کھانا ہے جگہ پہ جا کے آقا کے غلاموں. لڑکی ماں کے پیچھے پیچھے چل دیتی ہے. ماں تڑپتی رہی ماں بلکتی رہی. ماں کے آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے. لڑکی جنگلوں سے نکلتی جا رہی ہے. باپ کے پیروں میں کانٹے چبھے عاصم کے پیر میں کانٹے چبھے. لڑکی نے دیکھا میرے باپ کے قدموں میں کانٹے چبھ گئے ہیں. بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں میرے پیاروں. لڑکی نے دیکھا کہ ابا جان ہمیں ایسی دعوت نہیں کھانا ہے جس کے باپ کے پیروں میں کانٹے چبھ گئے ہو جس کے باپ کے قلبوں سے خون نکلتا ہو. ابو جان تمہاری بیٹی برداشت
تمہاری لگتی جگر بیٹی ہو، ابا جان گھر لوٹ چلو، میری ماں روتی رہے، میری ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، آقا کے غلاموں۔ لڑکی نے بار بار کہا، اسے نہ مانا، جنگل میں گیا، گڈھا کرنے لگا۔ لڑکی نے کہا ابا جان گڈھا کیوں کر رہے ہو؟ کہا بیٹا تیرے ساتھ کھیل کھیلیں گے۔ لڑکی نے بھی اپنے ہاتھوں سے گڈھا کر دیا، گڈھا ہو جاتا ہے، لڑکی کو کھڑا کیا گڈھے کے اندر۔ لڑکی نے کہا ابا جان کیا کر رہا؟ ابا جان کہا تمہارے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ لڑکی کو بانٹنا شروع کر دیا، لڑکی گڈھوں تک پٹ جاتی ہے، لڑکی جب گھٹنوں تک پٹ جاتی ہے، لڑکی جب کمر تک پٹ جاتی ہے۔ لڑکی نے کہا ابا کب تک مجھے گھر چلو گے، کب تک مجھے بانٹو گے؟ لڑکی سے بار بار کہتا بیٹی تھوڑی دیر صبر کر۔ پھر دیکھ لڑکی جب سینے تک پھٹ جاتی ہے، تو لڑکی نے دیکھا یہ میرا باپ نہیں، کفر کا آتنک باد ہے، میرا ظالم باپ ہے، یہ کفر کا آتنک باد ہے۔ تو لڑکی نے رو کے کہا تھا کہ یا اللہ کھلے آسمان کے نیچے، یہ پروردگار یہ بیٹیاں کب تک زندہ دبائی جاتی رہیں گی، کب تک مائیں تڑپتی رہیں گی، کب تک مائیں بلکتی رہیں گی؟ اے ظالم آسم کان کھول کے سن لے، موت دینے والا تو نہیں، زندگی دینے والا میرا اللہ ہے، موت دینے والا میرا اللہ ہے۔ موت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لڑکی نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، مولا ایسے کو بھیج دے جو بیٹیاں زندہ بچ جائے، ماں کی تمنائیں قبول ہو جائے۔ رب کی بارگاہ میں آواز ڈالا کی ہے، رب نے کہا تبنے والی بیٹیوں اب ماتم مت کرو، رونا، میں تمہاری عظمت کو بچانے کے لیے آمنہ کے گھر پہ اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو بھیج رہا ہوں۔ حضور دنیا پہ آئے بتا دیا بیٹی اللہ کی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ تبھی تو شاہ نے کہا ہو مدد کو یا نبی، دشمن زمانہ ہو گیا، پیدا ہوئے میرے نبی کو پھر روانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے بتا دیا